بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یہ واقعہ داستان ایمان فروشوں سے لیا جا رہا ہے جب صلاح الدین ایوبی نے 2 قلعوں کو فتح کیا جب دشمن سو رہا تھا اور دشمن کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ سلطان ایوبی جس مہم پر نکلا تھا اس کی پہلی منزل اسے کسی کاوش کے بغیر مل گئی۔ وہ خدا کے حضور سجدے میں گر گیا۔ اس کے بعد اس نے جودرک کے ساتھ آگے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ مشکل ایک ہی تھی کہ جودرک کے دستوں کو سردی میں لڑنے کی مشق نہیں کرائی گئی تھی، تاہم اس قلعے کو بیس بنا لیا گیا۔ جودرک کے دستوں کو ایسے طریقے سے تقسیم کیا گیا جس سے یہ دشواری ختم ہو گئی کہ وہ سردی میں نہیں لڑ سکیں گے۔ مگر جب جودرک کے سپاہیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے ساتھ آگے جائیں گے اور لڑیں گے۔ آگے حمص کا قلعہ تھا۔ سلطان ایوبی نے کوچ کا وقت ایسا رکھا کہ حمص تک رات کو پہنچا جائے۔ اس نے اسی وقت اول دستے کو آگے بھیجا، لیکن اس دفعہ اس نے طریقہ کار میں کچھ رد و بدل کر دیا، کیونکہ حمص میں اسے کوئی توقع نہیں تھی کہ قلعہ بغیر لڑے اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس نے دیکھ بھال کے لیے ایک پارٹی آگے بھیج دی جس نے راستے میں اطلاع دی تھی کہ قلعے کا محل وقوع کیا ہے اور گرد و پیش کے احوال و کوائف کیا ہیں۔ سلطان ایوبی نے چند دستے اس طرف بھیج دیے جدھر سے مدد وغیرہ آنے کی توقع تھی۔ اس نے اپنی رسد ہماتا کے قلعے میں جمع کر لی اور رسد آگے لے جانے کے راستے کو کئی گشتی پارٹیوں اور چھاپا ماروں کے ذریعے محفوظ کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماتا کا ایک دستہ بھی تھا۔ سلطان ایوبی کی کوشش یہ تھی کہ حلب تک اس حملے کی خبر نہ پہنچے تاکہ وہ دشمن کو بے خبری میں جا دبوچے۔ اس نے اس کا انتظام کر دیا تھا، اپنے حاتمی حلب کے راستے پر پھیلا دیے تھے جن کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ کسی بھاگے ہوئے فوجی کو یا کسی ایسے غیر فوجی کو جسے یہ معلوم ہو کہ حملہ شروع ہو چکا ہے روک لیں۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ قلعہ دار اور اس کے کمانڈر ایک وسیع کمرے میں شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ انہوں نے 2 ناچنے والیاں بلا رکھی تھی۔ کمرے میں طبل و سارنگ اور رقص و سرور کا پر رونق ہنگامہ بپا تھا۔ سپاہی بے فکری کی نیند سو گئے تھے اور جو ڈیوٹی پر تھے وہ سردی سے بچنے کے لیے کسی نہ کسی اوٹ میں کھڑے تھے۔ رات یخ تھی۔ کمانڈروں نے سب کو بتا رکھا تھا کہ سردیوں کے موسم میں جنگ کا کوئی بھی خطرہ نہیں۔ ہم اسی لیے نور الدین زنگی کے مرنے کی دعائیں کرتے تھے کہ اسی دنیا میں جنت دیکھ لیں۔ قلعے دار نے شراب کا پیالہ اوپر کر کے کہا، اب صلاح الدین ایوبی آیا ہے، خدا اسے بھی جلدی اٹھا لے گا۔ اسے ہم اٹھائیں گے، ایک کمانڈر نے کہا۔ ذرا موسم کو کھل جانے دو۔ قلعے کی دیوار پر کھڑے ایک سنتری نے اپنے ساتھی سے کہا، وہ دیکھو آگ جل رہی ہے، جلنے دو۔ اس کے ساتھی نے کہا، یہ کوئی قافلہ ہوگا۔ اتنے میں آگ کے 3-4 گولے ہوا میں بلند ہوئے جو قلعے کی طرف آئے اور ان دونوں سنتریوں کے اوپر سے گزر کر قلعے کے اندر جا گرے۔ ان کے پیچھے اور گولے آئے، یہ شعلوں کے گولے تھے۔ پھر کئی اور گولے آئے، ان میں سے کچھ گولے سامان پر گرے اور آگ لگ گئی۔ نکارے اور گھڑیال بج اٹھے۔ قلعہ دار کی محفل میں اودم بپا ہو گیا۔ سب دوڑتے قلعے کی دیوار پر گئے، ان پر تیروں کا می برسنے لگا۔ دروازے کے سنتریوں نے شور بپا کر دیا کہ دروازہ جل رہا ہے۔ سلطان ایوبی کے حملہ آور دستے نے دروازے پر آتش گیر مادہ پھینک کر آگ لگا دی تھی۔ چیخ چلا کر قلعے کے اندر کی فوج کو بیدار کیا گیا۔ قلعے سے بھی مزاحمت شروع ہو گئی، لیکن باہر سے اتنے تیر آ رہے تھے کہ سر اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ سلطان ایوبی کی منجنیقوں نے قلعے کو جہنم بنا دیا تھا۔ قلعے کے کماندار چلا چلا کر اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ سپاہی اندھا دھند تیر چلا رہے تھے۔ ہتھیار ڈال دو، سلطان ایوبی کی فوج کی طرف سے کوئی للکار رہا تھا۔ ہتھیار ڈال دو، تمہیں کہیں سے بھی مدد نہیں مل سکتی، اپنی جانیں بچاؤ۔ یہ اعلان بھی کیا گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال دو، کسی کو جنگی قیدی نہیں بنایا جائے گا۔ اطاعت قبول کر لو، ہماری فوج میں شامل ہو جاؤ۔ رات بھر اعلان ہوتے رہے اور تیروں کا تبادلہ بھی ہوتا رہا۔ صبح کی روشنی پھیلی تو قلعہ دار نے باہر کا منظر اور قلعے کی دیوار پر اپنے سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر اپنے قلعے پر سفید جھنڈا چڑھانے کا حکم دے دیا۔ یہ قلعہ بھی سر کر لیا گیا۔ قلعہ دار اور کمانڈروں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان ایوبی جب قلعے میں گیا تو قلعہ دار اور کمانڈروں سے اتنا ہی کہا، خدا تمہیں معاف کرے، اور حکم دیا کہ ان سب کو ان کے سپاہیوں کے ساتھ دمشق بھیج دیا جائے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی انہیں اپنی فوج میں شامل نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ان کی وفاداری ابھی مشکوک تھی۔ اس قلعے میں اسلحہ اور رسد کا خاصا ذخیرہ تھا۔ وہاں شراب بھی تھی اور 2 ناچنے والیاں بھی۔ شراب باہر ڈیل دی گئی اور ناچنے والیوں کو بھی ان کے آدمیوں کے ساتھ دمشق بھیج دیا گیا۔ سلطان ایوبی نے حمص کے قلعے کو دوسرا اڈا بنا لیا اور حماتہ کا قلعہ ایک دستہ وہاں پر لگا دیا۔ اگلا قلعہ حلب کا تھا، جو حلب کے شہر سے ذرا ہی دور تھا۔ وہاں بھی وہی ہوا جو حمص میں ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کا حملہ ناگہانی تھا۔ اس نے قلعے والوں کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ اس کے سپاہیوں کا مورال 2 قلعے سر کر لینے سے اور زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ انہوں نے حلب کا قلعہ بھی سر کر لیا اور اس کے دستوں کو کمانڈروں سمیت دمشق بھیج دیا گیا، مگر اس مرحلے پر آ کر رازداری ختم ہو گئی۔ ہتھیار ڈالنے والے سپاہیوں میں سے کوئی فرار ہو گیا یا کسی اور نے حلب اطلاع دے دی کہ سلطان ایوبی نے حماتہ، حمص اور حلب کے قلعے لے لیے ہیں اور وہ حلب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سلطان ایوبی کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا رازداری والا حربہ بیکار ہو چکا ہے۔ اس نے پیش قدمی کی رفتار بھی ختم کر دی، جس کی وجہ یہ تھی کہ جو دستے حمص اور حلب کے قلعوں کو محاصرے میں لے کر راتوں کو لڑے تھے، انہیں آرام کے لیے پیچھے بھیجنا اور ان کی جگہ تازہ دم دستے آگے لانا ضروری ہو گیا تھا۔ اسے اب فوج کو بدلی ہوئی ترتیب میں آگے بڑھانا تھا، کیونکہ حلب شہر کی لڑائی قلعے کے محاصرے سے بہت مختلف تھی۔ نئی ترتیب میں بھی کچھ وقت لگ گیا۔ سلطان ایوبی بہت محتاط تھا، کیونکہ اصل لڑائی تو اب آ رہی تھی اور صلیبی فوج کے آنے کا امکان بھی تھا۔